جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی تذکرہ کیا، پیر صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ یطہرکم تطہیرا، اس کی مصداق بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. تو کیا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی، کوئی خطا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں قرآن مجید نے جس طرح کہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو ٹیکنیکلی جو لوگ گرامر سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مصدر ذکر کیا جاتا ہے تو یہ تاکید کے لیے کیا جاتا ہے. مثلا صلو علیہ وسلموا تسلیما کا معنی کیا جاتا ہے کہ تم درود پڑھو اور سلام تو خوب پڑھو. اسی طرح وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہاں یہ جو مصدر ذکر کیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں اس طرح پاک کیا اللہ نے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. میں اگر کسی چیز کو پاک کروں گا تو میں اپنی قوت کے مطابق کروں گا، اس کی لمٹ اتنی ہوگی جتنی میری کوشش ہے. میں نے کپڑے پاک کیے، میں نے کپڑوں کو طہارت دی تو ان کی ایک لمٹ ہے اور اتنا ہے جتنا میں کر سکتا ہوں. مجھ سے بھول بھی ہو سکتی ہے، شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ طیب ہیں طاہر ہیں جو ہے نا طہارت والے ہیں، لیکن بیچ میں حقیقت کچھ اور ہو. لیکن اگر میں کسی کو قوت کوشش کے ساتھ صحیح کر کے طہارت دے دوں اور پھر اس کے والے سے کوئی کہے تو میرا دل دکھے گا، بھائی میں نے اس کو طہارت دی ہے اور اپنی کوشش کے مطابق دی ہے. تو اب اس میں تم کون ہو کہ جو اس کے اندر انگلی جو ہے نا اپنا جو نقص نکالنے والے. تو اللہ کا جو فعل ہوتا ہے، اللہ کا فعل اس کے شایع نشان ہوتا ہے. اور یہاں جو یطہرکم تطہیرا ہے تو انما یرید اللہ لیذھب، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یعنی اللہ نے اس گھرانے کو اس طرح پاک کیا جیسے اللہ کی شان ہے اور جیسے پاک کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. میں اس پہ کیا بات کروں یار؟ سبحان اللہ. وہ جسے اللہ کہے کہ میں نے اس طرح پاک کر دی ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، تو یہاں کیا چیز رہ جاتی ہے کہ کون سی خطا ہے جو ادھر آ سکے، کون سی غلطی ہے جو ان کے قریب آ سکے. سبحان اللہ. یہ وہ مقدس مطہر گھرانہ ہے، یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے، یہاں تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی خطا کوئی گناہ یہاں آیا ہو کبھی. بے شک. یہ طیب گھرانہ ہے، بے شک. سیدۃ نساء العالمین ہے، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ان کی ذاتوں کو، یعنی ان کی ذاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا ہے. اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اسی کے تحت لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد کے گھر والو، ہم نے تمہیں اس طرح پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ اعتقادات میں، عملیات میں، حتیٰ کہ فکر میں. کیا مطلب ہے؟ تمہاری فکر پہ بھی ہمارے پیرے ہیں، تمہارے لفظوں پہ بھی ہمارے پیرے ہیں، تمہارے کردار پر بھی ہمارے پیرے ہیں، تمہارے عمل پر بھی ہمارے پیرے ہیں. تو جہاں رب نے طہارت کے پیرے بٹھائے ہوں وہاں خطا کہاں سے گھسے گی، وہاں غلطی کہاں سے گھسے گی؟ اس لیے جسارت ہے کہ کوئی میری بیٹی کے لیے اس طرح کا جملہ کہیں زبان پہ لائے. سبحان اللہ. جسارت ہے کہ کسی سیاستدان کی بیٹی کے لیے کوئی لفظ بولے تو ڈوب کے مر جائے یہ امت، کہ جو سرکار کی اس شہزادی طیبہ کے لیے کہ جہاں فرشتوں نے بھی سر جھکانے، جہاں نبیوں نے بھی قیام کرنا ہے، جہاں ولیوں نے بھی قیامت والے دن سب نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا ہے، اور جہاں رسول اللہ جن کے ادب اور استقبال کے لیے جن کی تعظیم امت کو بتا رہے کہ یہ ہے مقام سیدہ، وہاں پر ہم یہ دماغ لڑاتے پھریں کہ جناب کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا. خدا کی قسم ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی طیبہ ہے میرے رسول کی شہزادی کہ آپ کی طہارت سے حوریں جو ہے نا، حوریں طہارت حاصل کرتی ہیں. یعنی آپ کا اگر دھومن ہو، آپ اپنا دوپٹہ نچوڑیں تو حوریں اس سے غسل کریں، حوریں اس سے طہارت حاصل کریں. یہ مقام ہے میرے رسول اللہ کی شہزادی. سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت نقطہ